بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کا واقعہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ مکلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، جیسا کہ 26ویں پارے کی سورۃ احقاف کی آیت 29 تا 32، سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت۔ نیز ان کی تفسیر میں یہ مضمون موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا، اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا، اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ جنات کی مختلف جماعتیں وقتاً فوقتاً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، قرآن بھی سنا اور اسلام بھی قبول کیا۔ جیسے کہ ایسے ہی ایک واقعے میں مقتدی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جنات کا یہ واقعہ دوسرا ہے، اور قرآن مجید کی سورہ جن میں جو واقعہ مذکور ہے وہ واقعہ دوسرا ہے۔ ناظرین کرام، قبول اسلام کے علاوہ جنات کے ایسے بھی واقعات ہیں جو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت قلبی و وابستگی کا پتہ دیتے ہیں۔ کبھی یوں ہوا کہ بارگاہ رسالت میں یہ جنات اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے حاضر ہوئے تو ان کا فیصلہ فرمایا۔ کبھی یوں ہوا کہ حاضر ہوئے تو واپسی کے سفر کے لیے خوراک کی فریاد کی تو ان کی فریاد رسی فرمائی۔ کبھی یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کرنے اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبت پانے والا ابلیس کا پڑ پوتا حامہ حاضر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد قرآن سیکھنے کا خواستگار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند صورتیں سکھانے کے بعد آئندہ بھی اسے اپنی ملاقات کے لیے آتے رہنے کی تاکید فرمائی۔ کبھی یوں ہوا کہ ہجرت کے موقع پر شان مصطفیٰ اور شان صدیقی میں قصیدہ گوئی کرتے ہوئے مقام ہجرت کی نشاندہی کی، اور یوں حضور کے نشان منزل سے بے خبر عاشقان مصطفیٰ کی تسلی کا سامان کیا۔ ناظرین کرام، کبھی ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں میلاد کے چرچے کیے تو کبھی گستاخان رسول کو کیف کردار تک پہنچا کر نرالے انداز میں اسلام اور بانی اسلام خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا پرچار کیا۔ آئیے جنات کے عشق مصطفیٰ کے تعلق سے ایمان کو جلا دینے والے دو واقعات ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین کرام، نمبر 1 ہے جنات کا انداز میلاد النبی۔ ناظرین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی تو ذیل پہاڑوں پر چڑھ کر جنات نے ندا کی، ہجون پہاڑ کے جنی میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو کسی انسانی عورت نے ایسی شان پائی جیسی آمنہ زہرا کو ملی، اور نہ ہی کسی عورت نے ایسی شان و شوکت اور قابل فخر صفات والا بچہ جنا جو آمنہ کے ہاں پیدا ہوا۔ یہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل میں سب سے افضل ہیں۔ والدہ ان کے صاحبزادے دونوں ہی قابل عزت و واجب الاحترام ہیں۔ جبل ابو قبیس میں موجود جن یوں ندا کی، اے بطحہ، یعنی مکہ مکرمہ کے مکینوں، حقیقت ماننے میں غلطی مت کرنا، اور روشن عقل سے اس حقیقت کو واضح کر لینا کہ قبیلہ بنو زہرہ جو زمانوں سے تمہاری ہی نسل سے تھے اور آج بھی تمہارے سامنے ہے، اس نسل کے گزرے ہوئے اور موجود تمام لوگوں میں سے یا غیروں میں سے ہی صحیح، لیکن کوئی ایک خاتون تو ایسی دکھا دو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک باز جنا ہو۔
ناظرین کرام، دوسرا واقعہ جو ہے یہ نبوت مصطفیٰ کی صداقت کا حکم برادران جن۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ الاعلان دعوت اسلام پر روح سوئے کفار بپر گئے اور آپ کو جادوگر اور جھوٹا مشہور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلا آیا۔ اس کے گھر سونے چاندی کی 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات و قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے مسلسل 3 دن اس کی خوب عبادت کرنے کے بعد نہایت گڑگڑا کر اپنے بت سے کہا، میری بے لوث عبادت کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اسی وقت ایک شیطانی جن ایک بت کے اندر گیا، بت حرکت میں آیا اور بولا، محمد نبی نہیں، ہرگز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بھی بت کی بکواس سنائی۔ پھر ان بکبکوں نے بڑے مجمع کا اہتمام کرکے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا، اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ پھر ولید نے بت سے کہا، میرے معبود، تو محمد کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کیں۔ آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا، میرا نام حبیب بن ابیر ہے، کوہ طور پر میرا گھر ہے، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا، میں سفر میں تھا، وطن واپسی ہوئی تو گھر پہنچنے پر زوجہ نے روتے ہوئے بتایا کہ مصفر نامی جن نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ میں اسی وقت اس کے تعاقب میں نکلا، صفا و مروہ کے درمیان وہ مجھے مل ہی گیا، میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا، یہ رہا اس کا سر اور وہ خود کتے کی صورت میں وہاں مرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن کر خوش ہوئے۔ نیز جب اگلے دن کفار پھر مجمع میں اسی جبل نامی بت کو زیورات و ملبوسات سے سجا کر اسے سجدہ کرکے بولے کہ محمد کو برا بھلا کہ نامی یعنی جن حضور کی اجازت سے اس بت میں جا کر بولا، اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور دین سچا ہے، یہ تمہیں باطل کی جگہ دین حق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے بت باطل و جھوٹے ہو، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم محمد عربی پر ایمان لا کر ان کی تصدیق نہ کرو تو روز قیامت دوزخ تمہارا دائمی ٹھکانہ ہوگا، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو اللہ کے رسول اور خلق خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اور اپنے ہی بت سے باتیں سن کر ایک طرف تو کفار آگ بگولا ہو گئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر اسے نظر آتش کر دیا، جبکہ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے، آپ نے اس دن کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا، اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا۔ ولید بڑا خوش ہوا اور بہانہ نکال کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے، ان کا دین بحق پر ہے،
تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو، سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ ناظرین کرام، بت کی یہ باتیں سنگر ولید بڑا گھبرا گیا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں، آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں، میرا نام معین بن الحر ہے، میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے، میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکے میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا، آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا، اس سے پہلے وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا، پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔